درد کا آرام سے شروع ہونا۔ آدھے سے زیادہ کیسز جو ٹی ایم ایس کے ہوتے ہیں ان میں درد آہستگی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ان میں کوئی ڈرامائی ایپیسوڈ نہیں ہوتی اور کچھ کیسز میں کوئی فزیکل حادثہ بھی نہیں ہوتا جس کو یہ کہہ سکیں کہ جی اس حادثے کے بعد ہمارے ایک دم سے درد شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں میں درد کسی فزیکل ہیپننگ کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن ایسا جو ہے وہ کچھ دنوں، گھنٹوں یا بعض اوقات ہفتوں بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ پیٹرن ہم وپلیش انسیڈنٹ میں دیکھتے ہیں، جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کو پیچھے سے کسی نے جو ہے وہ آ کے ٹکر ماری، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور یا پیسنجر کا سر ایک دم سے پیچھے کی طرف جھٹکا کھا کے گرا۔ ایگزامینیشن اور ایکس ریز میں عموماً کوئی فریکچر یا ڈسلوکیشن نہیں آتی، لیکن کچھ عرصے کے بعد درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد عموماً گردن اور کندھوں میں شروع ہوتا ہے یا کمر کے بیچ کے حصے میں یا نچلے حصے میں، کسی بازو یا ہاتھ میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور جیسے شیٹیکا کی طرح سے اس میں بھی مریض کو بہت انگزائٹی ہوتی ہے۔ بعض اوقات درد گردن اور کندھوں میں شروع ہوتا ہے اور پھر باقی پوری کمر کو بھی اپنے درد میں جکڑ لیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ یہ ٹی ایم ایس ہے تو یہ دورانیہ چھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی قسم کا اسٹرکچرل ڈائگنوسس ڈاکٹر کر دے تو پھر یہ سمٹمز جو ہیں وہ بعض اوقات مہینوں بھی چلتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ مریضوں کی ٹریٹمنٹ بھی کرا رہا ہوتا ہے لیکن آرام نہیں آتا۔ حملہ چاہے ایک دم سے ہو درد کا یا آہستگی سے ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ درد شروع ہی کیوں ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے فزیکل انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ڈراماٹک ہو، یہ ایک ٹریگر ہے۔ اصل جواب تو انسان کے اپنی سائیکالوجی میں ہی ہے، لیکن بعض اوقات ریزن بہت آبویس ہوتا ہے، جیسے کوئی فائنینشیل کرائسس یا ہیلتھ کا کرائسس، یا بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت خوشگوار اوکیزن تھا، جیسے کسی کی شادی ہوئی ہے یا کسی کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کی کہانی سنی ہے جو کہ بہت کمپیٹیٹیو نیچر کے تھے، اور ان میں درد اس وقت شروع ہوا جب ان کو کسی ایتھلیٹک کمپٹیشن میں حصہ لینا تھا، جیسے کوئی ٹینس کا میچ تھا یا کوئی گیم میں انہیں پارٹیسپیٹ کرنا تھا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس وقت یہی سمجھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی چوٹ پہنچا لی ہے، اور جب بعد میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کو ٹی ایم ایس ہوا ہے، مطلب مجھ سے ملنے کے بعد میں نے ان کے سمٹمز وغیرہ ایگزامن کیا، میں نے ان کو بتایا کہ میرے حساب سے آپ کو ٹی ایم ایس ہے، تو پھر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس میچ سے پہلے یا اس کمپٹیشن سے پہلے وہ بہت زیادہ نروس تھے اور اینکشس تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ اس واقعے کا ہونا نہیں، بلکہ انگزائٹی اور غصے کا ہونا اس بات کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ کوئی فزیکل ریاکشن ہو۔ یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ایموشن جنریٹ ہوا ہے اور آپ نے اس ایموشن کو دبایا ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ ایک صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ان پلیزنٹ، تکلیف دہ یا شرمندہ کرنے والے جذبات کو دباتے ہیں۔ یہ دبائی جانے والی فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ پھر ٹریگر بنتی ہیں ٹی ایم ایس کے لیے، یا ایسے ہی اور دوسرے ڈس آرڈرز کے لیے۔ انگزائٹی اور غصہ یہ وہ دو انچاہے جذبات ہیں جن کے لیے انسان چاہتا ہے کہ مجھے نہ ہی پتہ چلے ان کے بارے میں، اس لیے دماغ پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دبا کے اپنے سب کانشیس میں دھکیل دیا جائے۔ یہ سب ہم آگے سائیکالوجی کے چیپٹر میں دوبارہ ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ایک اور بندہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا جب یہ شروع ہوا مجھے درد، لیکن جب ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا اس وقت، کیا چیلنجز تھے، کیا مشکلات تھیں، تو عموماً یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہر وقت ہی انگزائٹی کا شکار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ لاوے کی طرح سے جذبات کا دباؤ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب ان کی برداشت کی حد ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اندر یہ سمٹم شروع ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کو جب یہ پوائنٹ آؤٹ کرایا جائے کہ تو ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی پہچاننے میں کہ وہ واقعی میں پرفیکشنسٹ ہیں اور
وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ طریقے سے کی جائے. یہ بہت رسپانسبل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو جب چیزیں ان کے حساب سے نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کے اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، ان کو غصہ آتا ہے زندگی کے مختلف قسم کے دباؤ کو لے کے، اور پھر ان کے اندر ٹی ایم ایس کے سمٹمز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اس پریشر کی وجہ سے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ پیٹرن اس طرح کے کیسز میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ پیشنٹس ایک بہت اسٹریسفل پیریڈ سے گزرتے ہیں جو کہ کئی ہفتے یا کئی مہینوں کے اوپر محیط ہوتا ہے، جیسے خاندان میں کوئی شخص بیمار ہو گیا یا کوئی فائنینشیل کرائسس آیا. جب یہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، جو ان کا مشکلوں کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں وہ فزیکلی بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پریشانی پوری ختم ہو جاتی ہے اور اپیرنٹلی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے 1 یا 2 ہفتے کے بعد ان کو ایک دم سے درد کا اٹیک ہوتا ہے، جو کہ یا تو ایک دم سے ایک دن سو کے اٹھے اور ان کو ایک دم سے کوئی درد شروع ہو گیا، یا آہستہ آہستہ درد اسٹارٹ ہوتا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جس وقت تو کوئی پریشانی آئی اس وقت تو انہوں نے بہت اچھے سے کام کیا، اور جو بھی کچھ کرنا اس وقت ضروری تھا اس مشکل سے نپٹنے کے لیے وہ انہوں نے کیا. لیکن ایک دفعہ جب وہ مشکل وقت گزر گیا تو ان کے اندر جو انگزائٹی بھرتی گئی تھی وہ پھر ابھر کے سامنے آتی ہے، اور پھر ان کا درد شروع ہو جاتا ہے. ایک اور طریقہ اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ جب وہ کرائسس آیا تھا تو اس وقت تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا نا کہ وہ بیمار پڑ جاتے، تو ان کی ساری ایموشنل انرجی اس وقت اس چیز میں لگ جاتی ہے کہ بس اس مشکل سے اس وقت نپٹا جائے. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جب وہ کرائسس یا اسٹریسفل صورتحال آپ کی زندگی میں آئی تو اس تکلیف نے ہی آپ کو اتنا جذباتی طور پہ درد پہنچایا، یا آپ کو اتنی آپ کی توجہ بٹا دی تھی کہ آپ کو کسی جسمانی درد کی ضرورت نہیں تھی. درد کے اس اٹیک کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ آپ کے دبے ہوئے جذبات اور احساسات سے ہٹا کر درد کی طرف مبذول کرا دی جائے. جب آپ کسی تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ویسے ہی زندگی میں اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اور ڈسٹریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال اس کی جو بھی سائیکلوجیکل ایکسپلینیشن ہم دیں، یہ ایک کامن پیٹرن ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو پہچانا جائے تاکہ جب بھی درد ہو تو یہ نہ کہا جائے کہ کسی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے یہ ہوا ہے.